अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मियां शकील अहमद एडवोकेट, आपका लॉ गाइडर। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है। मंशियात के मुकदमात में पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। इंतहाई इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ स्टेप्स हैं कि पुलिस कैसे स्टेप्स लेती है। मंशियात के मुकदमात में पुलिस कैसे कार्रवाई करते हैं, इस टॉपिक के हवाले से कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्पाई इंफॉर्मेशन, जिसे हम आम लफ्जों में मुखबर की रिपोर्ट कहते हैं, मुखबर की इंफॉर्मेशन कहते हैं। आम तौर पर पुलिस के कुछ खास आदमी पर सोसाइटी, गली, मोहल्ला में होते हैं जो कि कुछ पैसों के इव्ज पुलिस को जुर्म होने से पहले खबर देते हैं। ऐसी खबर देने वाले शख्स को मुखबरे खास कहा जाता है। मंशियात के मुकदमात में स्टेप नंबर 2 ये है, जब कोई मुखबर इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेडिंग पार्टी की तश्कील दी जाती है। मुखबर खास की इतला के बाद पुलिस एक टीम तश्कील देती है जिसने मुल्ज़म पर रेड करना होती है। इसको रेडिंग पार्टी देना कहते हैं। इस टीम में इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और एएसआई और कुछ कांस्टेबल वगैरह इस टीम का हिस्सा होते हैं। स्टेप नंबर 3, पुलिस का वकूआ पर छापा। रेडिंग टीम तश्कील देने के बाद ये टीम मौके वारदात पर जाए वकूआ पर पहुंचती है। ये वही जगह होती है जो कि मुखबरे खास ने बताई होती है। रीडिंग पार्टी थाने हाजा में मुतलका रजिस्टर में आमद रवानगी करके जाए वकूआ पर पहुंचती है, जहां मुखबर खास के इशारे पर मुल्ज़म मज़कूरा को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाता है। स्टेप 4, मुल्ज़म की गिरफ्तारी। जाए वकूआ पुलिस पार्टी मुखबर की निशानदही पर मुल्ज़म को पकड़ लेती है। इस तरह रेड कामयाब हो जाती है और मुआशरे में मंशियात फरोशों को सजा के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। स्टेप 5, मुल्ज़म की जामा तलाशी, पर्सनल सर्च ऑफ अक्यूज्ड। रेड में जब मुल्ज़म को पकड़ लिया जाता है तो सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर इसकी तलाशी लेता है और वही ऑफिसर पूरी टीम को लीड करता है और मौका पर जरूरी कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाता है जिनकी कानूनी बहुत अहमियत है, वरना मुकदमे हाजा में शक का मुल्ज़म को फायदा पहुंच सकता है जो मुल्ज़म का कानूनी हक माना जाता है। स्टेप नंबर 6, मुल्ज़म से बरामदगी, रिकवरी फ्रॉम अक्यूज्ड। जब मुल्ज़म को मुकदमे में पकड़ लिया जाता है तो उसकी तलाशी के दौरान उससे जो चीज़ बरामद होती है उसको फर्द मकबूजगी बनाई जाती है। मसलन माल मुकदमा, घड़ी, शनाख्त, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, रिंग या उससे कोई मंशियात वगैरह बरामद होती है वगैरह वगैरह। स्टेप 7, फर्द मकबूजगी बनाना। जाए वकूआ पर मुल्ज़म से बरामद शुदा अशिया या मंशियात वगैरह की पुलिस ऑफिसर फर्दात मकबूजगी तैयार करेगा और कम अज कम 2 चश्मदीद गवाह उस पर सिग्नेचर करेंगे ताकि बावक्त शहादत अदालत में पेश किया जाए। स्टेप 8, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लेंट या उर्दू में इसको कहेंगे इस्तिखासा तैयार करना। फर्द मकबूजगी बनाने के बाद पुलिस ऑफिसर वकूआ का इस्तिखासा तैयार करेगा और ये इस्तिखासा अपने मातहत ड्यूटी पर तानियात
کانسٹیبل کے ذریعے متعلقہ تھانے میں اندراج مقدمہ کے لیے بھیج دیتا ہے، جس پر پولیس آفیسر سگنیچر کر کے اپنے ہر لفظ کی تائید کرے گا۔ اسی استخاصہ کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ سٹیپ 9 کمپلینٹ سینڈ ٹو پولیس اسٹیشن۔ استخاصہ کی تھانہ روانگی۔ استخاصہ لکھے جانے کے بعد سب انسپیکٹر اپنی ٹیم میں سے کسی ایک کانسٹیبل کو استخاصہ دے کر تھانے بھجوائے گا، جس کے بعد اس استخاصہ کی بابت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جس کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ استخاصہ جیسے ہی تھانہ محرر کو وصول ہوگا تو وہ تھانہ انچارج سے فوراً اجازت نامہ لے کر متعلقہ ڈیوٹی پر تعینات جو بھی آفیسر اعلیٰ فوراً پولیس کارروائی تحریر کر دے گی۔ سٹیپ 10 پرچہ درج کرنا۔ استخاصہ ڈیوٹی آفیسر کے پاس کانسٹیبل لے کر جاتا ہے۔ استخاصہ ڈیوٹی آفیسر کے پاس کانسٹیبل لے کے جاتا ہے اور ڈیوٹی آفیسر اس پر ایف آئی آر درج کروا کر اس ایف آئی آر کو انویسٹیگیشن ونگ میں بھیج دیتا ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انچارج انویسٹیگیشن تفتیش مقدمہ متعلقہ تفتیشی کے سپرد کر دے گا۔ سٹیپ 11 ایف آئی آر کو تفتیشی آفیسر کے حوالے کرنا۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد ڈیوٹی آفیسر اس متعلقہ ایف آئی آر کو انویسٹیگیشن ونگ میں بھیج دیتا ہے اور کسی انویسٹیگیشن آفیسر کو مارک کر دی جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر کم از کم اے ایس آئی رینک کا ہونا چاہیے۔ سٹیپ 12 تفتیش کے لیے ایف آئی آر انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کرنا۔ وقوع کی بابت سب انسپیکٹر رینک کے آفیسر کو ایف آئی آر مارک کر دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ ہمراہ کانسٹیبل کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے۔ سٹیپ 13 جائے وقوع پر انویسٹیگیشن آفیسر پہنچ کر نقشہ موقع بناتا ہے، جہاں پر ملزم جرم سرزد ہونا بیان کرتا ہے۔ اسے جائے وقوع کہتے ہیں اور اس جائے وقوع سے تفتیشی آفیسر بہت ضروری شہادتیں بھی اکٹھی کرتا ہے تاکہ ملزم کو سزا دلوائی جا سکے۔ اب ہم بات کریں گے سٹیپ 14 کے حوالے سے۔ سٹیپ 14 ہے نقشہ موقع۔ انویسٹیگیشن آفیسر جائے وقوع پر پہنچ کر بلا سکیل نقشہ موقع بناتا ہے، جس میں ملزم کھڑے ہونے کی جگہ، مین شہر، قبرستان اور نزدیکی پول کو روشنی کی بابت ذکر کیا جاتا ہے۔ گواہان نزدیکی مقامات وغیرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کو سادہ صفحہ پر بنایا جاتا ہے اور جو صفحہ مثل کا حصہ بن جاتا ہے۔ سٹیپ 15 گواہان کے بیانات، اسٹیٹمنٹ آف وٹنس۔ ملزم کے موقف کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر ریڈنگ پارٹی کے ممبرز کے بیان قلم بند کرتا ہے۔ اس بیان کو 161 کا بیان کہتے ہیں۔ یہ وہ بیانات ہوتے ہیں جو ملزم کی جرم سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں اور ان بیانات اور دیگر شہادتوں پر ملزم کو سزا دی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سٹیپ 16 کی۔ ہینڈڈ اوور اکیوزڈ ٹو انویسٹیگیشن آفیسر۔ حوالگی تفتیشی آفیسر مدعی مقدمہ ملزم کی حوالگی تفتیشی آفیسر کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی پٹرولنگ یا کسی دوسرے یا ناکہ کے لیے چلا جاتا ہے اور متعلقہ تفتیشی ملزم کو تفتیش کی غرض سے متعلقہ تھانہ میں لا کر حوالات تھانہ میں بند کر دیتا ہے
اور اس کی گرفتاری کا باقاعدہ طور پر روز نامچے میں اندراج کرتا ہے۔ اگر ملزم کی گرفتاری کو روز نامچہ میں اندراج نہ کریں تو ملزم کی حوالگی کو تھانے حاضہ میں غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، جس پر متعلقہ تھانے کے افسران کے خلاف ضابطۂ فوجداری کے تحت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سٹیپ 17 کی، accused handed in police station، ملزم کو تھانہ میں بند کرنا۔ ملزم کی باضابطہ گرفتاری کے متعلق تھانے میں اندراج کیا جاتا ہے اور متعلقہ مجسٹریٹ کو اس جرم کی بابت اطلاع دینا لازمی ہوتا ہے تاکہ مزید قانونی کارروائی برخلاف ملزم عمل میں لائی جا سکے۔ سٹیپ 18 ٹو ریکارڈ دی ورژن آف accused پرسن، ملزم کا بیان۔ انویسٹیگیشن آفیسر ملزم کا بیان ریکارڈ کرتا ہے اور اس بیان میں اس کا نام، پتہ، رہائش اور مال مقدمہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ ملزم کا موقف ریکارڈ کرتا ہے۔ سٹیپ 19 مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا، accused produced before magistrate، جب ملزم کو تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب گرفتاری باضابطہ عمل میں آ چکی ہو تو انویسٹیگیشن آفیسر کو بند ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران لازمی طور پر متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس ملزم کو پیش کرے۔ اگر متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس 24 گھنٹوں کے دوران پیش نہیں کرتا تو یہ بھی تفتیشی کی بدنیتی اور ڈیوٹی میں لاپرواہی سمجھی جاتی ہے اور متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ تفتیشی کو اس بابت شو کوز نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے۔ سٹیپ 20 ملزم کا ریمانڈ آف این accused پرسن، جب ملزم سے مزید برآمدگیاں دریافتیں عمل میں لانی ہوں تو تفتیشی استدعائے ریمانڈ کرتا ہے۔ اگر ملزم کی استدعا تفتیشی نہ کرے تو عدالت ملزم کو جوڈیشل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، منشیات کے حوالے سے تھا، منشیات کے مقدمات میں پولیس کیسے کارروائی کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔